الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہے نکاح کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ نکاح شرعی طور پر ایک ضروری امر ہے، واجبی امر ہے، خاص طور پر تب جب مرد یا عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تب نکاح واجب ہے۔ نکاح انسانی نسل کی بقا کی ضرورت ہے، اس لیے بہت ساری باتیں جو معاشرتی طور پر رائج تھیں، موجود تھیں اور معاشرے کا حصہ تھیں، زندگی کا حصہ تھیں، شریعت نے انہیں قائم اور دائم رکھا۔ البتہ اس میں بڑی ترمیمات، تبدیلیاں پیدا کی، اصول اور ضابطے مقرر کیے، ان معاشرتی امور کو دین کی روح کے مطابق بنایا۔ جو خرابیاں تھیں ان کی نفی کی، لیکن انہیں قائم رکھا۔ جیسے مثلاً تجارت ہے، کھانا پینا ہے، کھیتی باڑی ہے، اسی طرح شادی بیاہ بھی ہے، شریعت نے اسے برقرار رکھا، اسے قائم رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سنت الانبیاء قرار دیا ہے کہ انبیاء شادیاں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بنائیں، یعنی ان کی شریعتوں میں نکاح جائز تھے اور ان انبیاء نے خود نکاح کیے اور وہ انبیاء صاحب اولاد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کی بیوی کا ذکر ہے، اور مطلقاً انبیاء کے بارے میں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین پر جمع رہنے، قائم رہنے کی نصیحت کی، وصیت کی، ان کی اولاد تھی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو تقوی، پرہیزگاری، للہیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، وہ شادی شدہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں بیک وقت شادیوں کی اجازت دے رکھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا بڑا عظیم، بڑا وسیع، بڑا مشکل، پھر بھی اللہ کے رسول نے شادیاں کی، تاکہ ایک تو یہ معاشری کی ضرورت ہے، دوسرا اس حوالے سے اللہ کے رسول اور ہر دور میں نبی عملی نمونہ پیش کرے، عملی نمونہ، عملی نمونہ۔ نکاح کے معاملے میں جاہلیت میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسلام سے قبل دور جاہلیت میں وہ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک، ظالمانہ سلوک بہت تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو یہ نہیں کہا تم اپنے مردوں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، خدمت کرو، نہیں کہا۔ مردوں کو کہا وعاشروہن بالمعروف، اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اصول اور ضابطہ ہے وہ بھی اللہ نے بتایا، عورتوں کی بھی رہنمائی کی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مرد عورتوں پر حاکم ہے، شوہر بیوی پر حاکم ہے۔ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک تو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، صلاحیتوں میں، خوبیوں میں، بصیرت میں، ذہانت میں، ان فطرتی خوبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اجتماعی لحاظ سے مرد کو عورت پر فضیلت۔ اور نمبر دو وَبِمَا أَنفَقُوا، کہ مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا، یہ اصول بتائے، یہ ضابطے بتائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کیا، ازواج اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے حوالے سے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، لوگو میری امت تم میں سے وہ بہترین انسان ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، بیوی کے لیے بہترین شوہر ہے، اچھا شوہر ہے، فرمایا وہ بہترین انسان ہے، بہترین شوہر بھی بہترین انسان ہے، اور فرمایا وانا خیر لأہلی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین شوہر ہوں۔ یہ احکامات بتائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ باقاعدہ حکم دیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے خاندانوں کے قبائل کے بڑے لوگوں، خاندانوں کے بڑے لوگوں، باپ، دادا، چچا، تایا، یہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ خطاب فرماتا ہے جل شانہ، اے خاندان کے بڑے لوگوں، تمہارے اندر، تمہارے بیچ میں جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادیاں کر دو، چاہے وہ غیر شادی شدہ مرد ہوں یا غیر شادی شدہ عورت ہوں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، فرمایا ان کے نکاح کر دو۔ یعنی معاشرے میں کوئی شادی کی عمر کو پہنچ جانے والا بغیر شادی کے نہ رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وقتی اور عارضی طور پر کچھ لیٹ سویر ہونا ایک الگ بات ہے، کچھ معاملات کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ
جو شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور شادی کے وسائل موجود ہیں تو پھر ان کو ان کی شادیاں کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مردوں کو خطاب کیا، یہاں تو اولیاء کو خطاب کیا نا، باپ کو، دادے کو، چچا کو، تایا کو کہا اپنے نوجوان بچے بچیوں کے نکاح کر دو۔ ایک جگہ مردوں سے خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے نوجوانو، تم میں سے جو شادی کے وسائل اور شادی کی ضروریات کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے شادی کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ کی تاخیر، خام خواہ کی تاخیر، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، یہ شادی نگاہوں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ ہے عظیم الشان فائدہ۔ یہ حکمت کیا بتائی؟ عزتوں کی حفاظت ہے، اس میں عزتوں کی حفاظت اور گناہوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے، معاشرے سے بے راہ و روی ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بے راہ روی کے اسباب بہت کم تھے، بے راہ روی کی شکایات بہت کم تھی، اس دور میں فرمایا تھا۔ اور آج تو آپ خود جانتے ہیں کہ بے راہ روی کے امکانات، معاملات کس قدر بڑھ چکے ہیں، زیادہ ہو چکے ہیں، تو پھر کس قدر اشد ضرورت ہے وَأَنكِحُوا نکاح کی دو بڑی حکمتیں علماء نے بتائی ہیں، بڑی حکمت۔ ایک نسل انسانی کا بقا، نسل انسانی کا بقا، تاکہ یہ انسانوں کی نسل قائم رہے، ایک تو یہ، اور دوسرا نسب کی حفاظت، حسب و نسب کی حفاظت۔ حسب و نسب، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، رشتے ناتوں کی پہچان، حسب و نسب کی حفاظت، یہ نکاح کے ذریعے ممکن ہے۔ آج یورپ میں کتنے افراد ایسے ہیں، کثیر لاکھوں کی تعداد میں، جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کن کی اولاد ہے، کن کی اولاد، اور وہ آگے جو نکاح کرتے ہیں پتہ نہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کہ پہچان ہی نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کی عظیم حکمت ہے۔ اور ایک حکمت کیا ہے کہ نسل انسانی کا بقا ہو اور دو فرد، ایک مرد اور عورت، باہم نکاح کے بندھن میں بندھ کے محبت، الفت، احترام کی زندگی گزارے، محبت، الفت اور احترام کی زندگی، ایک دوسرے کے حقوق معاشرتی طور پر وہ جانیں اور سمجھیں اور ان کو ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنی جذبات اور خواہشات پوری کی اور بس آگے رہو، اس مرد کے کوئی حقوق ہے، نہ عورت کے کوئی حقوق ہے، نہ ان پیدا ہونے والے بچوں کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جو نکاح کے بندھن میں جب ایک مرد اور عورت بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ان پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ حقوق، مرد پر پوری کفالت ہے، کھانا پینا، علاج، معالجہ، رہائش اور ساری جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ اس پر لاگو ہو جاتی ہے شرعاً، لفظ نکاح سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس عورت پر یہ حق آ جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور پھر یہ تعلق باہم مودت و رحمت پر قائم ہو۔
یہ ایسا ایک رشتہ ہے نکاح، دو اجنبی آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، محبت، پیار، احترام، ایک دوسرے کا خیال اور پرواہ، یہ لفظ نکاح سے یہ سارے جذبات خود بخود دونوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے رکھے ہوئے، اللہ نے رکھے ہوئے، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے لوگو، تمہارے رب کی قدرت کی اور عظمت کی اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اے مردو، اس نے تمہاری نسل میں سے تمہاری بیویاں بنا دی ہیں، تمہارا جوڑا بنا دیا ہے، تمہیں میں سے جو طبیعت میں، عادت میں، رہن سہن میں، فطرت میں تم جیسی ہیں، انہیں تمہارا جوڑا بنا دیا ہے۔ اور پھر مزید وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تم میاں بیوی میں محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ اس میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے میاں بیوی میں محبت اور شفقت رکھ دی ہے۔ جب اللہ نے رکھ دی ہے اس محبت اور شفقت کو، باہم نرمی کو، تو کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ ماں باپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میاں بیوی کو چاہیے جو رشتے پہلے سے قائم ہیں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، ان رشتوں کو فراموش نہ کر دیں، ان کو بھلا نہ دیں، ان کو ضائع نہ کر دیں، ان کے حقوق پامال نہ کریں۔ یہ اپنی جگہ بہتر بات ہے، لیکن ان والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یہ محبت اللہ نے رکھی ہے میاں بیوی میں، یہ باہم شفقت اور احساس کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، تمہیں اس پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، یہ اللہ نے یہ رشتہ مقرر کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک سنت الانبیاء ہے، اس کے کچھ احکامات ہیں، ایک دو حدیث میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مثلا یہ رشتے کا انتخاب، یہ اہم ترین بات ہے دونوں کے لیے۔ رشتے کا انتخاب پہلے مرحلے پہ ایسا ہو جو نباہ کا باعث ہو، یہ رشتہ نبھ جائے، ظاہری نظر آ رہا ہو، یہ اسٹیٹس ایسا ہے، آپس میں نباہ ہو جائے گا، ان کی عادات ایسی ہیں، آپس میں نباہ ہو جائیں گی، یہ دو خاندانوں کا نباہ ہو جائے گا، ظاہری اعتبار سے یہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر باہم رضامندی ضروری ہے۔ نباہ تب ہوگا جب باہم رضامندی ہوگی۔ اگر باہم رضامندی ہی نہیں ہے اور ماں باپ اپنا فیصلہ زبردستی مسلط کرتے ہیں تو تم نے نکاح کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں، کیسے نباہ ہوگا؟ سوچو کیسے نباہ ہوگا؟ اس لیے یہ مسئلہ بھی جان لیں، ولی کا بھی حق ہے لڑکی پر اور لڑکی کا اپنا بھی اختیار ہے۔ اور مسئلہ بتا رہا ہوں، میں نوجوانوں کو کہ باغی نہیں بنا رہا، لیکن شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نوجوان مرد کے لیے تو اس کا ہی اختیار ہے نکاح کا۔ اخلاق، مروت، رواداری، خاندانی روایات، ماں باپ کا حق وہ الگ بات ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں مرد کا ولی نہیں ہوتا، اس کا وکیل نہیں ہوتا، ہاں عورت کا ولی ہوتا۔ عورت کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں پر بھی کیا ہے؟ ولی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لا نکاح الا بولی۔ ولی باپ ہے، باپ کی عدم موجودگی میں پھر بھائی ہے، پھر چچا ہے، جو بھی قریبی ترین رشتہ دار ہے، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی رضا ضروری ہے۔
اگر وہ کسی اور کو وکیل بھی مقرر کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی رضا ضروری۔ لیکن ساتھ میں ولی کو پابند کیا ہے، کس چیز کا؟ ولی کو پابند کیا ہے، وہ جس کا ولی ہے اس کی رضامندی سے اس کا نکاح کرے۔ عورت پابند ہے ولی کی، ولی پابند ہے عورت کا، یاد رکھو اس کو، دونوں ایک دوسرے کے پابند ہیں، باہم رضامندی سے ہو تو تب یہ نکاح نبھیں گے، وگرنہ پھر ٹوٹ جاتے، نہیں بنتی، ماں باپ کے دباؤ پر فلاں اور فلاں اور فلاں زبردستی بس جی منت سماجت کر کے نکاح کر دیے اور پھر نباہ نہیں ہوتا، الٹا مزید حالات خراب ہوتے۔ ایک تو یہ بات باہم رضامندی، اور آج کے دور میں تو رضامندی اور ضروری ہے۔ پہلے دور میں تو اس قسم کے معاملات نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے باقاعدہ اجازت لی جائے، اجازت، تو سید عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو حیا کرے گی، وہ کیسے زبان سے کہے گی ہاں قبول ہے، وہ کیسے زبان سے کہے گی؟ کنواری لڑکی شرم و حیا کی پیک کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت۔ باپ یا جو ولی ہے اس کے سامنے یہ رکھے کہ ہم فلاں جگہ آپ کا رشتہ طے کر رہے ہیں، اور وہ خاموش ہو جائے، اور وہ رضا والی خاموشی، تو یہی اس کی رضامندی، یہ اس کی رضامندی، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چیز اصل نباہ کا باعث بنے گی، نباہ کا باعث بنے گی جو چیز، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پر کوئی مرد جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو چار میں سے کوئی ایک وجہ اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کا مال، مالدار خاتون ہے، مالدار گھرانے سے تعلق ہے، مجھے فائدہ ہوگا، یا اس کا حسب و نسب، اچھے خاندان کی عورت، اس خاندان سے میں بھی جڑ جاؤں، اس خاندان کی اچھی شریف زادیاں، نیک زادیاں ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، اچھی روایات کی حامل یہ خاتون ہیں، روایات یعنی حسب و نسب، یا پھر حسن و جمال، حسن و جمال، اس بنیاد پر شادی ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر یا پھر اس کے دین کی وجہ سے، یہ پابند صوم و صلاۃ ہے، نیک خاندان سے، گھرانے سے تعلق ہے، دین سے ایک تعلق ہے، ان کے گھر میں نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار وجہوں سے نکاح ہوتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ترجیح دین کو دینا، بنیاد دین کو بنانا، اس کے بعد بھلے چاروں بقیہ تینوں کی تینوں اوصاف پائی جائیں، بھلے ساری کی ساری پائی جائیں، لیکن بنیاد دین کو بنانا۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اپنے اس رشتے کو تقوی اور پرہیزگاری کے سائے میں رکھیں، تب نکاح یہ بندھن مضبوط ہوں گے کہ گھر میں دین ہو، شریعت ہو، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ یہ خطبہ نکاح کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کی حمد و ثنا، قرآن کی آیتیں، برکت کے حصول کے لیے، وگرنہ اگر خطبہ بالفرض نہیں دیا جا سکا اور ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا، ذرا سا بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر خطبہ نکاح نہیں ہو سکا، ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا، باقی شرائط ہوں، گواہ ہوں، مہر ہو۔ خطبہ نکاح یہ اسے خطبۃ الحاجہ ہے، یہ برکت کے حصول کے، اللہ ہماری یہ حاجت ہے، یہ دو اجنبی ایک ہو رہے ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھے جا رہے ہیں، یہ دو خاندان قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج نہیں جانتے، ایک دوسرے کی عادات نہیں جانتے، بس اوقات ایک دوسرے سے تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہماری یہ حاجت ہے، ہمارا یہ معاملہ خیر و برکت والا بنا دے، ان دو مرد عورت کو اور ان دو خاندانوں کو جوڑ دے، برکتیں فرما دے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت،
قرآنی آیات کی تلاوت کی برکت، تو اصل برکت تو اللہ کی طرف سے، اور اسی اللہ کی بغاوت و سرکشی ہو، گھر میں قرآن کی احکامات کی کھلی بغاوت اور سرکشی ہو، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ آج ہمارے ملک میں، علاقے میں الا ماشاء اللہ بس خطبہ ہی رہ گیا ہے اللہ سے برکت کے حصول کے لیے، اور تلاوت قرآن ہی رہ گئی ہے برکت کے حصول کے لیے۔ اللہ کی اطاعت کر کے، قرآن پر عمل کر کے، تقوی پرہیزگاری کے سائے میں زندگی گزار کے برکتوں کا حصول، رحمتوں کا حصول، امن کا حصول، یہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اور آخری نصیحت کرتا ہوں، دو چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں صلہ رحمی کا خاص طور پر حکم ہے۔ صلہ رحمی کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ایک آیت میں صلہ رحمی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کو جوڑ کے رکھنا، ان کو ٹوٹنے نہ دینا، ان کو بچھڑنے نہ دینا، ان سب کو جوڑ کے رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ان کو جوڑ کے رکھنا، ٹوٹنے نہ دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ خالی میل ملاپ نہیں کہ کوئی ناراض ہوتا ہے چلا جائے، نہیں، جو ناراض ہو اس کو ناراض نہ ہونے دو، اس کو بٹھا لو، بھائی مجھے معافی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، نہ کردہ گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں بھائی۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔ آج صلہ رحمی ختم ہو گئی، الا ماشاء اللہ۔ بھائی بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، بہنیں بہنوں سے لڑی ہوئی ہیں، تایا چچا کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں، پھوپھی خالہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ ان صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرو۔ بڑی وعید ہے صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے۔ قرآن میں 1 سے زائد جگہ پر ہے، جو قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت، پھٹکار ہے ان پر اللہ کہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، اللہ نے رشتے بنائے ہیں اور تم توڑتے ہو۔ یہ رشتے بنے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں اور تم توڑتے ہو ان کو۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتے ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث۔ حدیث میں ہے جب اللہ نے رشتے، رحم کو پیدا کیا، رحم مادر، کیونکہ یہیں سے رشتے بنتے ہیں، جب رحم کو پیدا کیا تو رحم پکار اٹھائے، اللہ تو مجھے بنا رہا ہے اور میری وجہ سے بہت رشتے جڑ جائیں گے مجھ سے، تو یہ تو مجھے کاٹ دیں گے، میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیں گے، تو مجھے نہ ہی بنا تاکہ مجھے قطع تعلقی نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا رحم، کیا تو اس بات پہ راضی ہے جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے کاٹے میں اسے اپنے آپ سے کاٹ کے پھینک دوں۔ رحم نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، رشتے ناتوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ یہ ان خطبے کی آیات میں ایک حکم ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ان آیتوں میں جو تیسری آیت ہے اور اس تیسری آیت کا جو آخری حکم ہے نا، جو آخری بات ہے، وہ بطور نصیحت کے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس میں کیا بات ہے کہ یہ کامیابیاں، یہ جو حاجت، تم اس حاجت تک پہنچے، اس میں کامیاب ہوئے، خاص طور پر یہ نکاح لڑکے کی پسند کا، لڑکی کی پسند کا، لڑکے کے والدین راضی، لڑکی کے والدین راضی، یہ ایک دنیا کی کامیابی، ایک اہم سنگ میل عبور کیا، معاشرے کا اہم معاملہ حل ہوا اور راضی راضی، خوشی خوشی، سب مطمئن ہیں، یہ کامیابی ہے۔ لیکن فرمایا یہ دنیا کی معاشرتی کامیابی ہیں، عارضی چھوٹی وقتی کامیابی ہیں، یہ بھی اور بھی مثلا تجارت بن گئی، گھر بنا لیا، نوکری مل گئی، تعلیم پوری کر لی، مرضی کا بزنس شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کامیابیاں عارضی اور وقتی ہیں۔
اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جاؤ، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس طرف بھی ذرا دھیان رکھنا، ساری توجہ اپنی تعلیم، دنیاوی تعلیم پر، ساری توجہ نوکری پر، ساری توجہ من پسند رشتہ حاصل کر کے شادی کر لینے پر، اور ساری توجہ اپنا گھر بنانے پر، ساری توجہ اپنا کاروبار چمکانے پر۔ اس دنیا کی عارضی اور وقتی کامیابیوں کے پیچھے تو لگے ہوئے ہو اور اصل جو کامیابی تھی اس کو بھلا بیٹھے ہو، ایسا نہ کرنا۔ ایک تو یہ بتایا، اور دوسرا یہ بتایا وہ آخرت کی کامیابی ملے گی کیسی؟ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت سے، اللہ کے دین پر عمل کر کے، دین کے معاملے میں من مانی نہ کرنا، دین کے معاملے میں خواہشات پرستی نہ کرنا، دین کے معاملے میں قوم برادری کو بیچ میں نہ گھسیڑنا، بلکہ اللہ رسول کو مقدم رکھنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، جس کا معنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا، شرک اور بدعت اور طرح طرح کے طور طریقوں سے اپنا دامن کو بچا کے رکھنا، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔